اپنے گناہوں پر چھری کب چلاؤ گے؟ ہمارے اندر غیبت ہے، ہمارے اندر چغلی ہے، ہمارے اندر بیمانی ہے، ہمارے اندر شیطانی ہے، ان چیزوں کے اوپر چھری کب چلاؤ گے؟ یہ قربانی ہمیں اور آپ کو ایک بہت بڑا پیغام اور میسج دیتا ہے کہ ہم اپنے خواہشات پر چھری چلائیں، ہم اپنے عیب کے اوپر چھری چلائیں۔ قربانی یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی جانور لے کر کے آئے اور اس کے گردن میں چھری چلا دے۔ قربانی کے لیے شرط ہے کہ جانور جو ہے بے عیب ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ قربانی کے لیے شرط ہے کہ جانور لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو، کالا نہ ہو، کٹا ہوا نہ ہو، کمزور نہ ہو۔ ہم بالکل جوان، تندرست اور بے عیب جانور کو ہم قربان کرتے ہیں، اس کے اندر شرط ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے ذریعے سے ہمیں آپ کو یہ پیغام دیتا ہے، اے انسانوں، تم جانور کو ذبح کرنے کے لیے بے عیب جانور کو ذبح کرتے ہو، کیوں؟ عیب دار چیز اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ جب ایک جانور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ذبح کرتے ہو، عیب دار چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، تو پھر تمہاری عبادت کیسے اللہ رب العالمین کو قبول ہوگی جب تمہارے اندر ہزاروں عیب موجود ہیں؟ اپنے عیب کو دور کرو، اپنی برائیوں کو ختم کرو، اپنی خواہشات کی قربانی کرو۔ مسلمانوں، صرف جانور ذبح کر کے اس کا مزہ لے لینا، یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ کہاں کی حدیث ہے، یہاں کہاں کی حکم ہے؟ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے جانور جو ذبح کیا تھا کس لیے؟ مزہ لینے کے لیے، گوشت کھانے کے لیے، بریانی بنانے کے لیے، قیمہ بنانے کے لیے۔ تم نے اپنے خواہشات پر چھری چلائی، تم نے اپنے گناہوں پر چھری چلائی، تم نے اپنے عیبوں پر چھری چلائی نہیں۔ میرے بھائیوں، قربانی ہمیں آپ کو ایک بہت بڑا میسج دیتا ہے کہ فقیروں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں، غریبوں، مظلوموں کے اوپر خرچ کیا جائے، اپنی مال خرچ کیا جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ قربانی کے گوشت کے بارے میں کہا کہ گوشت کھاؤ اور جو فقیر ہے، جو یتیم ہے، جو دکھی ہے، جو بیوہ ہے، جو یتیم ہے، جو مسکین ہے، ان کو بھی کھلاؤ۔ جس سے ہمیں آپ کو پیغام دیا جاتا ہے کہ جس طریقے سے قربانی کا حکم ہے کہ اس کو کھلاؤ، اس طریقے سے اپنے غریب مسکین فقیر کے اوپر اپنی مال دولت کو بھی خرچ کرو۔ قربانی ہمیں آپ کو ایک بہت بڑا پیغام یہ بھی دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو بھی مال خرچ کرو وہ پسندیدہ مال ہو، سب سے محبوب مال ہو۔ قربانی کے اندر ہم بے عیب اور سب سے محبوب، سب سے اچھا، سب سے بہتر جانور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو پسند بھی ہے۔ تو ہمیں اس کے ذریعے سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ لوگوں، تم اللہ کے راہ میں اپنے محبوب اور سب سے پسندیدہ مال اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ ہم گوشت کھانے کی باری آتی ہے تو ہم سب سے اچھا بکرا، سب سے اچھی گائے ہم خرید کر کے لاتے ہیں، کیونکہ گوشت کھانا بھی ہے اور حدیث کا حکم بھی ہے۔ لیکن ہم ادھر بھول جاتے ہیں، جب زکوٰۃ کا مال نکلتے ہیں تو سب سے سڑیا مال نکلتے ہیں، جب زکوٰۃ کا مال نکلتے ہیں سب سے چھانٹ مال نکلتے ہیں۔ کیا یہی ہے ایمان؟ کیا یہی ہے قربانی؟ اللہ رب العالمین فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ لوگو، تم نیکی نہیں پا سکتے ہو، تم نیکی نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ تم اپنا محبوب مال، سب سے پسندیدہ مال اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو۔ کہ صرف قربانی نہیں ہے کہ ہاں اچھے جانور کو ذبح کرے، بلکہ آپ جو مال زکوٰۃ نکلتے، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس میں بھی اچھا مال ہونا چاہیے۔ ہم تو زکوٰۃ نکلتے ہی نہیں ہیں، مکئی کا سمے آیا ایک دم دھڑا دھڑا بیچ کر کے بھاگے۔ میرے بھائیوں، قربانی صرف کسی جانور کو کھانے کا نام نہیں ہے۔ قربانی ہمیں پیغام دیتا ہے کہ غریب و مسکینوں پر خرچ کی جائے۔ قربانی ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے کتنا ڈرنے والے ہیں، ہمارے اندر کتنا تقویٰ ہے۔ قربانی ہمیں اتباع سنت کا حکم دیتا ہے کہ جس طریقے سے ہم قربانی اللہ رسول کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی نماز، عید کی نماز پڑھنے کے بعد کی جائے گی۔ اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے ذبح کرتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے سارے اعمال کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف جو بھی عمل کریں گے، اللہ رب العالمین کی یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ قربانی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ ہم بھی جس طریقے سے بے عیب جانور کو خریدتے ہیں، ہم بھی خود بے عیب بن جائیں۔ ہم جس طریقے سے قربانی کر رہے ہیں، قربانی کے جانور کے گلے میں چھری چلاتے ہیں، خود کو بھی اللہ کے راہ میں قربان کر دیں۔ یہ قربانی ہمیں آپ کو یہ پیغام دیتا ہے، یہ میسج دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، صرف قربانی کا جانور کا ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قربانی کے صحیح معنوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جب تک ہم دنیا کے اندر زندہ رہیں، ایمان کی حالت میں ہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔